سورہ بقرہ کی ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں بتایا گیا کہ تقوی کی بنیاد پر جن لوگوں کی زندگی میں یہ 5 علامات پیدا ہو جائیں وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ شمار ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہر بات پر ایمان لاتے ہیں، خواہ انہیں سامنے کچھ بھی نظر نہ آتا ہو۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے رہتے ہیں۔ نماز ایسے اعمال کا مجموعہ ہے جس سے انسان کا سراپا ایک نظم و نسق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مالی عبادات کا ایسا نظام ہے جو انسان کو اپنی ضرورت میں مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی ضروریات میں خرچ کرنے کی عادت ڈالتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ متقی لوگ دیگر آسمانی مذاہب کو بھی مانتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ دنیا کی جزا و سزا سے بے نیاز ہو کر آخرت کی جواب دہی کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے اثرات ان کی زندگی میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم کا ایک معنی یہ ہے کہ جن لوگوں میں تقوی سے یہ علامات پیدا ہو جائیں انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی سب کام بھی اسی ہدایت کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ اسی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کا تصدیقی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ سورہ توبہ میں مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین کو اور اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں کو رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس درجے کے متقی لوگ تقوی کے میدان میں قیادت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی علامات بتا کر یہ دعا بھی ذکر کی گئی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ یہاں اسی دعا کی قبولیت کی عملی شکل واضح فرما دی گئی ہے۔